مخاطب ہوا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسل الینا رسولا عربیا مکیا مدنیا سیدا قریشا آمنا امینا صادقا مصدوقا محمد رسول اللہ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی رأس محمد فی الرؤوس اللہم صل علی صدر محمد فی الصدور اللہم صل علی قلب محمد فی القلوب اللہم صل علی صورت محمد فی الصور اللہم صل علی قبر محمد فی القبور اللہم صل علی تربت محمد فی التراب اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض اللہم صل علی سید العرب والعجم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس جس کا یہ عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال کا جسد اطہر مقدس ہے وہ کہے سبحان اللہ جسمہ مقدس مطہر منور معطر فی البیت والحرم اللہم صل علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وعلى آلہ طیبین
الطاهرين صلاة تعطرنا بها وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه وأصحاره وأنصاره وأشياعه وعلى أمته وعلى محبه محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدقت يا رب العالمين. اللہ خلاق عالم کا ان گنت لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں سے زیادہ شکر ہے اس ذات بابرکات کا جس نے ہم سب کو اس خوبصورت مسجد صراط الجنہ اور خوبصورت روحانی محفل میں شریک ہو کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر پاک کرنے اور سننے کی توفیق بخشی. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام اس آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ. اب آپ کا امتحان ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. محمد الرسول اللہ. اہل ایمان اس یقین اور عقیدے کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ ادھر آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ
وسلم۔ انتظار نہیں ہوگا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر بعد یہ لوگ پھر کہیں گے، تھوڑی دیر یہ پھر کہیں گے، تو اکٹھے سلام لے کر چلے جانا نہیں۔ ادھر آپ جب زبان سے کہتے ہیں صلی اللہ، کہیے کہیے، یہ آپ کا درود و سلام فرشتے لے کر ابھی ابھی ہواؤں کو، فضاؤں کو، صحراؤں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے سیدھا گنبد خضرا پر پہنچیں گے، اور آپ کا نام بمائے ولدیت احسان اللہ بن غلام شبیر، بھائی شبیر بن حاجی محمد صادق، فلاں بن فلاں، مجھے نام یاد نہیں، آپ سب اس ذوق میں آؤ، نام بمائے ولدیت، آقا آپ کا امتی آپ پہ درود و سلام بھیج رہا ہے، مجھے رب کی ذات پر کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ لجپال پیغمبر اپنے گناہگار امتی کا سلام سن کر جواب ارشاد فرمائے گا۔ اس لیے جب آقا کا نام آئے تو کیا کہو گے؟ دنیا کہے گی جو پیسے خرچ نہ کرے وہ بخیل ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام آئے اور درود و سلام نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ اس لیے جب آقا کا نام آئے تو کیا کہو گے؟ ایک اور سنو، فرمایا امت اللہ کے محبوب کو آج کوئی تحفہ دینا چاہے کہ ہم اعلیٰ قسم کی خوشبو حضور کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجنا چاہیں، نہیں بھیج سکتے۔ کوئی چیز آپ قیمتی لے لیں، اگر آج امتی حضور کی خدمت میں کوئی تحفہ بھیج سکتا ہے تو وہ یہی ایک ہی تحفہ ہے درود و سلام کا۔ اس لیے جب حضور کا نام آئے تو درود و سلام پڑھنے میں کمی نہیں کرنی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جس کے قلب سلیم پر زمین و آسمان کے رب نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، جس کی انگلی کے اشارے پر چاند کو ٹکڑے فرمایا، جس کو زمین و آسمان کے رب نے ناک مبارک ایسی عطا کی کہ آپ کی ناک پر ہر وقت نور کا ہالہ بنا رہتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دانت مبارک کیسے عطا کیے کہ آپ کے دانت مبارک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں تھے، آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے، آبدار، کہہ دو سبحان اللہ، نوکیلے، چمکدار، آپ کے دانتوں میں وقفہ، جب آپ کلام فرماتے تو آپ کے دانتوں کے وقفوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، فرمایا کہ رات ڈھلی، مغرب کے بعد اندھیرا ہوا، صدیقہ کائنات
سوئی تلاش کر رہی تھی، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے دقت ہو رہی تھی۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے اور مسکرا کر پوچھا، عائشہ کیا تلاش کرتے ہو؟ آپ کی مسکراہٹ کی چمک پہ امی کو سوئی مل گئی۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں درود و سلام اس آقا پر جس کو زمین و آسمان کے رب نے آنکھ کیا آنکھ ایسی عطا کی کہ جیسے آپ کو آگے نظر آتا ایسے آپ کو پیچھے نظر آتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آنکھ ایسی عطا کی جیسے آپ روشنی میں دیکھتے ایسے آپ کو اندھیرے میں نظر آتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آنکھ ایسی عطا کی کہ 1 مہینہ کی مسافت تک آپ کی آنکھ کا روب پڑتا تھا۔ سرما لگانا اللہ کے محبوب کی سنت ہے، سرما لگانا اللہ کے محبوب کی سنت ہے، لیکن زمین و آسمان کے رب نے اپنے محبوب کو آنکھ ایسی عطا کی کہ بغیر سرما ڈالے یوں لگتا تھا جیسے ابھی کاجل ڈالا ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آنکھیں ہی ایسی سرمگی عطا کی، اور آپ کا چہرہ مبارک جس نے دیکھا اپنے اپنے ذوق سے تشبیہ دی۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے سورج آقا کی پیشانی میں چل رہا ہو۔ اہل ایمان، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر صفت کمال درجے کی عطا کی۔ کس کس کا تذکرہ کروں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو ہاتھ کیسے عطا کیے؟ اگر آپ کسی دراز پھلدار درخت کے سامنے یوں ہاتھ سیدھا کرتے تو درخت اپنے پھل کو جھکا کر حضور کے ہاتھوں پہ رکھ دیتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہاتھ کیسے عطا کیے کہ بچے کھیل رہے ہیں، آپ تشریف لائے، ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، ساری زندگی وہ بچہ سب سے اس لیے ممتاز نظر آتا تھا کہ اس کے سر سے خوشبو ہی خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب بات کہا، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم، ریشم سے زیادہ نرم، اور اگلی بات سنو، فرمایا ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈے عطا کیے۔ بہت غور کیا اس پہ، اور ایک جگہ پہ مجمع میں سوال ہوا، فاروقی صاحب کیا بات کر رہے ہو؟ چلو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے، برف سے زیادہ ٹھنڈے۔ میں نے کہا میرے پاس پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل ہے۔ جاگ رہے ہو؟ کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا آپ برف کا کولا، برف کا روڑا، برف کا ٹکڑا ہاتھ پہ رکھیں، آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اور اس کی ٹھنڈک آپ کے بازو تک آئے گی۔ ایسی بات ہے۔ پر ایک صحابی رسول کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب نے جب میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو سینے میں محفوظ کیا۔ برف میں اتنی ٹھنڈ نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈے۔ اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر۔
جس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو لفظ اور کہنے لگا ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں تو مجھے دوست کوئی نہ کوئی موضوع دیتے ہیں، لیکن میں ہر ذکر کی ابتدا ذکر مصطفیٰ سے کرتا ہوں۔ تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، بڑا عجیب کہ اللہ نے حضور کا ذکر بھی شہد سے زیادہ میٹھا بنایا۔ بہت بڑا دعویٰ کیا، حضور کا ذکر شہد سے زیادہ، بولو شہد سے زیادہ۔ ایک صاحب کہنے لگے تشبیہ آپ کی بڑی عجیب ہے، ذکر منہ کے بول ہے اور شہد کھانے کی چیز ہے، چکھنے کی چیز ہے، شہد میں ذائقہ اور خوشبو ہے، اور ذکر ذکر، لفظ لفظ، بول بول، کلام کلام ہے۔ تشبیہ آپ کیسی دے رہے ہیں؟ میں نے کہا دلیل دیتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ میں نے کہا چند دن لگاتار اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا شہد استعمال کرو تو کچھ دن کے بعد جی کرے گا کہ ذائقہ بدلیں۔ ذائقہ، ساری زندگی حضور کا ذکر سنتے رہو، کبھی دل نہیں بھرے گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ساری زندگی حضور کا ذکر سنتے رہو، کبھی دل۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر صفت کمال درجے کی عطا کی۔ لعاب دہن کیسا دیا؟ ایک جملہ سنو۔ فرمایا اگر اللہ کے محبوب شہادت کی انگلی پہ اپنا لعاب دہن لگا کر کسی بچے کے منہ میں ڈال دیتے تو سارا دن اس بچے کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی۔ اس موضوع پہ آخری بات، ایک صاحب کی دو بیویاں تھیں۔ کتنی؟ دو بیویاں تھیں، اور دونوں بیویاں مقابلے میں ہوتی کہ ہم ایسی خوشبو لگائیں جو ہمارے خاوند کی خوشبو سے اعلیٰ ہو، اور وہ دونوں مدینہ کے بازار سے مہنگی عطر منگواتی، لگاتی۔ جب خاوند آتا تو انہیں خود محسوس ہوتا کہ نہیں، بڑی کوشش کی، اور ایک دن مجبور ہو کر اپنے خاوند سے ایک بات کہی، سر ایک بات تو بتاؤ جی۔ فرمایا ہم بڑی محنت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، پیسے خرچ کرتی ہیں، بازار سے اعلیٰ خوشبو منگاتی ہیں کہ ہماری خوشبو آپ کی خوشبو سے بڑھ جائے، لیکن جب آپ آتے ہیں تو ہماری خوشبو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا آپ بھی بتا دیں کہ آپ اتنی اعلیٰ مہنگی خوشبو کہاں سے لاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھول گئی، اگر یہ بات مجھ سے پہلے پوچھ لیتی تو تمہیں اتنی دقت نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ کسی مارکیٹ کی خوشبو نہیں ہے، میرے جسم پر آبلے پڑے، پھنسیاں نکلی، ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میں آقا مدنی کریم کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ میری پھنسیاں نہیں ٹھیک ہو رہی۔ آپ نے میری کمر سے کرتا اٹھایا اور کچھ پڑھ کر آپ نے اپنا لعاب دہن میری کمر پر لگایا۔ یہ آپ کے لعاب کی برکت ہے کہ میرے جسم سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کا ذکر جتنا کرو تھوڑا ہے، حضور کا ذکر۔ میں مختلف محفلوں میں جاتا ہوں، ایک جملہ میں نے بڑا عجیب سنا، ہر بندہ اپنے موضوع اور اپنے ذوق کے مطابق حضور کی درود پڑھنے کی فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ یقین جانیے سن سن کے میرے دل سے ایک بات نکلی۔ سنو آپ بھی احباب، جہاں جہاں سے آئے ہو، علم والے بیٹھے ہو، آپ کی عمر کا حساب، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، زندگی میں کتنے لوگ سنے ہوگے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اب تک جتنے تم نے درود پاک کے فضائل سنے ہیں وہ کم ہیں، درود کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں ایک جگہ گیا، ایک صاحب بڑے حوالے سے ایک بات کہی، اس نے کہا جو حضور پہ درود پڑھتا ہے آقا مدنی کریم اس سے مصافحہ کریں گے۔ اور ایک اللہ والے نے مجھے کہا فاروقی صاحب، اگر آپ کوئی بندہ کسی مشکل میں ہے، وہ کوئی دعا نہیں مانگتا، صرف درود پڑھتا رہے، درود کی برکت سے اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ یہاں آیا تو دل باغ باغ ہو گیا، اتنی خوبصورت مسجد،
کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کس کا گھر ہے؟ ہم سب کا خالق کون؟ پورے وجد کے ساتھ رب کا گھر گونج اٹھے، اللہ 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 اللہ۔ سنو، موبائل کی بیٹری بجلی سے چارج ہوتی ہے، مومن کے ایمان کی بیٹری اللہ کے ذکر سے چارج ہوتی ہے۔ مت شرمائیے، کہیے اللہ۔ اور ایک اور بات بھی سنو، کسی جگہ لکھا ہوا نظر آئے تو بتاؤں کہ یہ دیکھیں درمیان میں لا الہ الا اللہ، جہاں بھی لفظ اللہ ہوگا اس کے درمیانی لام پہ شد بھی ہوتی ہے، کھڑی زبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ نمائش کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کا حصہ ہے۔ جب یہ شد اور کھڑی زبر پڑھی جائے تو پھر یہ لفظ شدت کے ساتھ اللہ اللہ اللہ۔ یہ جو آپ سنتے آئے ہیں کہ آقا آرام کر رہے ہیں، دشمن نے تلوار نکال کر کہا اب کون بچائے گا، تو اللہ کے محبوب نے اللہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ جب اللہ کہا تو تلوار گر گئی۔ محبت سے کہو اللہ 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 اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے دیوانے ہوں۔ میں نے کہا آمنہ کے لال نے فرمایا رب کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والے کہیں دیوانے ہیں۔ کہو اللہ اللہ اللہ، بلا اختلاف مسلک، دل کی آواز کہو۔ اللہ کہنے پر نیکی ملتی ہے کہ نہیں؟ رب راضی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ خوش ہو رہا کہ نہیں؟ اللہ کا گھر اللہ کے نام سے گونجنا چاہیے کہ نہیں گونجنا چاہیے؟ انسان کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں شرم نہیں کہ دنیا کے سارے تذکرے کھل کر کرے، جب اللہ کا نام لینے کی باری آئے تو خاموش ہو جائے۔ شرم اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے زبان دی اسی کا نام بولا جائے۔ کہیے اللہ اللہ اللہ۔ کپڑے کو دھونے کے لیے صابن، کپڑے کو دھونے کے لیے صابن، دل کو صفائی اور دھونے کے لیے اللہ کا ذکر۔ کہیے اللہ اللہ۔ اور لوگ غیر اللہ کے نعرے لگانے سے نہیں شرماتے۔ اللہ والو، تمہیں اللہ کا نام لینے سے نہیں شرمانا چاہیے۔ کہیے اللہ 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 اللہ۔ اب تو روشنی ہے، اب تو روشنی ہے، اور سامنے یہ چیز بھی ہے جس کو میں بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن آپ کا نظام ہے میں اس میں دخل نہیں دیتا۔ لیکن سنیے، ابھی آپ اس روشنی میں ذکر کر رہے ہیں، کبھی آپ تہجد کے وقت اٹھ کے تنہائی میں ہلکے اندھیرے میں سر جھکا کر رب کو حاضر ناظر جان کر کہیں گے اللہ 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 اللہ۔ بھائی کی بات سنو، کروڑوں کے ملنے میں وہ لذت نہیں ملے گی جو اللہ نے اپنے نام میں لذت اور سرور رکھا ہے۔ کہیے اللہ اللہ اللہ۔ کوٹھیاں تو سجتی ہیں، کوٹھیاں تو سجتی ہیں، بنتی ہیں، یقین جانیے ایسے خوبصورت اللہ کے گھر خوش قسمت لوگ بناتے ہیں۔ بہت خوش ہو گیا اور دل سے دعا نکلی، یا اللہ جس صاحب نے جس اس محبت کے ساتھ تیرے گھر کو سجا سجا کے بنایا ہے تو اس کی دنیا بھی آخرت بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہے کہ اللہ پاک اپنا گھر مسجد بنانے والے کو جنت میں محل بنائے گا۔ اور پتہ ہے محل کس پہ بنے گا؟ اگر کچی مسجد ہو تب بھی محل، یا تو مجھے بتاؤ نا کہ نہیں، چھڑیاں دی چھت ہو تب بھی مسجد ہو، چھڑیوں کی چھت ہو تب بھی محل، ہاں کچی گارے کی دیواریں ہوں تب بھی۔ اور جس نے دنیا میں اللہ کے گھر کو محل جیسا چمکا دیا ہو، رب اسے کتنا عطا کرے گا۔ مسجد دیکھ کے خوش ہو، بولو تم خوش ہو، رب خوش نہیں ہو رہا ہوگا؟ ہاں کہہ دو سبحان اللہ
کہیے سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھنا مسجدیں آباد ہوتی ہیں سجدوں سے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ کیا شان ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ جب رب کا تعارف ہوا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، اور جب آمنہ کے لال کا تعارف ہوا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور جب قرآن کا تعارف ہوا فرمایا اللہ اکبر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین۔ اللہ نے دین دیا، کیا دیا؟ دین دیا تو سارے دینوں کا سردار، اللہ نے نبی دیا تو تمام نبیوں کا سردار، کہہ دو سبحان اللہ، اور اللہ نے قرآن دیا تو تمام کتابوں کا سردار، کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا ذوق میں آؤ، قرآن جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، ایمان والو جس کا دیکھنا بھی ثواب۔ تین چیزیں بڑی عجیب ہیں، فرمایا ایک، بیت اللہ کو دیکھتے رہو، کس کو؟ بیت اللہ کو دیکھتے رہو، تمہاری آنکھ کا کالا نشان بیت اللہ کے کالے غلاف پہ لگا رہے، دیکھتے رہو، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دوسری چیز، تیرا بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں محبت کے ساتھ جب تک اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہو گے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور تیسری چیز اللہ کا قرآن، فرمایا اس کو کھول کر تیری آنکھ کا کالا نشان قرآن کے کارے حروف کے ساتھ جب تک لگا رہے گا، دیکھتا رہے گا، تمہیں ایسے ثواب ملے گا جیسے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب۔ قرآن کی فضیلت، اتنی فضیلتیں ہیں میرے دوست۔ پھر میں ایک جامع جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن بڑی شان والا، قرآن بڑی شان والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک خاتون نے دیکھا، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس خاتون نے کہا مبارک ہو وہ ماں جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا اور اگلا جملہ ذرا دل کی تختی پہ لکھ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سن لیا، آپ گویا ہوئے، بولے، لب ہلائے، فرمایا مبارک ہو وہ سینہ جس میں قرآن آئے گا، مبارک ہو وہ سینہ جس میں قرآن آئے گا۔ دنیا والوں، ہر شخص چاہتا ہے میرا بیٹا اتنا بلند ہو جائے
کہ اس کا بڑوں سے رابطہ ہو جائے، بڑوں سے۔ میرے بیٹے کا تعلق دنیا کی لین میں بڑوں سے ہو، نام نہیں لے کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، پر قرآن پڑھنے والے پر فرمایا جب قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہو۔ اگر کوئی یہ شخص یہ چاہتا ہے میرا بچہ، میری بیٹی، میرا بھائی اللہ سے ہم کلام ہو، وہ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا شروع کر دے، قرآن پڑھتا جائے گا، رب سے کلام ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان، ہر شخص یہ چاہتا ہے میری بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ بس میں ٹافی بیچنے والا آواز لگاتا ہے میاں سودا لو نہ لو، ٹافی خریدو نہ خریدو، پر میری بات تو غور سے سنو نا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا کلام توجہ سے سنا جائے۔ قرآن تیری عظمت پہ قربان، فرمایا جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رب اس کی تلاوت پہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہہ دو اللہ 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 اللہ۔ ایک نظارہ کرانے لگا ہوں، سناتے تو سارے ہیں نا، بڑا عجیب ایمان افروز نظارہ ہے۔ بیٹے ادھر آؤ ذرا، اب آنکھیں کھلی رکھنا۔ یہ بچہ ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے، یہ اس کی لپ ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ کیا ہے؟ لپ ہے بچے کی۔ یہ بچہ ہے، یہ اس کی لپ ہے۔ میں ذرا اس سے بڑا ہوں، یہ میری لپ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لپ۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ لپ۔ آپ کو بھی سمجھ آ گیا یہ کیا ہے؟ لپ ہے۔ یہ بچے کی لپ ہے، یہ جوان کی لپ ہے، یہ بوڑھے کی لپ ہے، یہ لپ ہے۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، فرمایا جب کوئی بچہ، کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے رب اس کو ثواب کے طور پر لپیں بھر بھر کے دیتا ہے۔ اب آپ مجھے اندازہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ رب کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ رب کی لپ، چلو ایک لپ کی بات سنی، ایک بک دی گل بھی سنائیے۔ بک سمجھتے ہو؟ کہو سبحان اللہ۔ ایمان تازہ ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ یقین جانیے گرج کے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا آمنہ کے لال ہماری شفاعت کریں گے۔ کسی کو اعمال پہ ناز ہوگا، کسی کو اپنے حج پہ ناز ہوگا، کسی کو اپنے صدقے خیرات پہ ناز ہوگا۔ احسان اللہ فاروقی تو صرف اللہ کے محبوب کی شفاعت کی امید پہ جی رہا ہے۔ اللہ سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بڑی تفصیل ہے واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سفارش کریں گے، رب کہے گا ٹھیک ہے یہ بھی گئے، یا اللہ اور بھی یہ بھی گئے۔ اچھا جی، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ بھی جائے۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے اور بھی۔ کیا فرمائیں گے؟ بولیے اور بھی۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے اور بھی۔ فرمایا آخری مرتبہ رب فرمائے گا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ۔ ہائے ہائے ہائے، جاننے والے سمجھ گئے۔ رب فرمائے گا میں نے کہا تھا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں تجھے دے دے کے راضی کروں گا۔ تو پھر بھی راضی نہیں ہو رہا، کہہ رہا ہے اور چل پھر میں تیری امت دا بک بھر کے جنت وچ سٹ دینا۔ او تیرا میرا بک نہیں، اللہ دا بک کے انشاءاللہ اسی سارے آ جاؤں گے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے علاوہ کسی اور کو جنت میں جانے ہی نہیں دیتے۔
ہاں میں تو کہتا ہوں ان کے صدقے ہم چلے جائیں. کچھ لوگ ایسے ہیں محفل حضور کے نام کی برپا کرتے ہیں، جب لوگ آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. سنو، الحمدللہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے اور جس نے پڑھا ہے لا الہ نہیں میرے ساتھ مل کر پڑھو. آج میں نے ایک جگہ نماز مغرب پڑھی ہے، اللہ اکبر، بہت دکھی ہوا دل. میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے اسلام کے بعد، انہوں نے جب بلند آواز سے کلمہ پڑھا نا، ہائے بڑی عمر کا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ. ہم نے بڑے واعظ کیے ہیں، آپ نے سنے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے پہلا کلمہ اپنا ٹھیک نہیں کیا. اور سنو، بہت زیادہ غلطی ہے کلمے میں. اور کلمے کا دوسرا حصہ، کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ. اگلا حصہ کیا ہے؟ اب سنو، اس محمد الرسول اللہ میں عموماً 3 غلطیاں ہوتی ہیں. ایک، محمد الرسول اللہ کی جگہ پر در کہہ دیا جاتا ہے، رسول اللہ کی جگہ پر رسول اللہ کہہ دیا جاتا ہے. کم سے کم آج اپنے بھائی کی یہ بات یاد رکھیں، پہلا کلمہ خود بھی ٹھیک کریں، پھر ہمارے بچوں کے کلمہ ٹھیک ہے. ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو بوڑھے ہیں، دادا جان، دادی جان، نانی اماں، ان کا کبھی ہم نے کلمہ سنا ہی نہیں ہے. کوشش کریں گے تو ایک دفعہ کلمہ ٹھیک کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ثواب دیاں لپاں، ثواب دیاں. آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال نے فرمایا، جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے لب ہلاتا ہے تو رحمت کے فرشتے قرآن پڑھنے والوں کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں. دنیا والوں، اپنے بچوں کو دنیا داری کے لیے قرآن سے محروم نہ رکھنا. عزم کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے. کوشش کریں گے میرے بھائی. فرمایا جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ صراط الجنہ کی مسجد ہو یا صراط الجنہ کی درسگاہیں ہوں، بڑی خوبصورت ہوں، جس میں اے سی لگا ہو، ٹیلیں لگی ہوں. نہ بوسیدہ دیواریں ہوں، کچی دیواریں ہوں، چٹائی بچھی ہو، فرش خاک ہو. قرآن کی فضیلت کو دیکھو. فرمایا جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کو ایسے چمکتی نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے چمکتے ستارے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دوست، مختصر سی بات، توجہ رہے، ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں. جس جگہ پہ قرآن پڑھا جائے وہ جگہ آسمان والوں کو ستاروں کی طرح چمکتی نظر آتی ہے. فرمایا جو بچہ قرآن حفظ کر رہا ہو، قرآن کا طالب علم ہو، اور وہ فوت ہو جائیں، اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں جتنے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. خوش نصیب لوگوں، اپنے بچوں کو قرآن سے محروم نہ رکھنا. فرمایا قرآن کی عظمت، قرآن کا شان، قرآن کے تقدس کو دل میں رکھ کر اگر قرآن پڑھنے والے بچوں کی کوئی دعوت کرتا ہے،
ان کو کھانا کھلاتا ہے۔ توجہ رہے، کچھ کہنے لگا ہوں، یاد رکھنا۔ فرمایا قرآن کی عظمت کے لیے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کی دعوت کرتا ہے۔ فرمایا وہ بچے جو رزق کھائیں گے، جو دعوت کھائیں گے، جو کھانا کھائیں گے، ان بچوں کے سینوں میں جتنے قرآن کے حرف ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں اس کھانا کھلانے والے کو عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تیرے دسترخوان پہ پٹواری آئے گا، تحصیلدار آئے گا، ایم پی اے صاحب آئیں گے، ایم این اے آئیں گے، چیئرمین آئیں گے، بڑے لوگ آئیں گے، پر خوش قسمت لوگوں کے دسترخوان پر قرآن پڑھنے والے آئیں گے۔ سیدی مرشدی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی۔ فرمایا لوگو، اگر تم نے اللہ کا ولی دیکھنا ہو، کس کو؟ اللہ کا ولی دیکھنا ہو تو کڑے نہ دیکھا کرو، لٹیں نہ دیکھی کرو، یہ دیکھا کرو کہ قرآن کون زیادہ پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے اللہ کے ولی ہیں، قرآن پڑھنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات فرمایا جب قرآن پڑھنے والا، ہاں ایک بندے کی نیت ہے، ارادہ ہے میں قرآن پڑھوں، قرآن پڑھنے کا شوق رکھتا ہو اور داخل ہو گیا مدرسے میں، ابھی اس نے ایک پارہ پڑھا، توجہ رہے، دل اور کان کھول کر سنو، ایک پارہ حفظ کیا، ارادہ پورا قرآن حفظ کرنے کا ہے، یہ فوت ہو گیا، ایک تو اس کی موت شہادت کی موت ہے، اور دوسرا جب کل قیامت کے دن اٹھے گا، ایک پارہ حفظ کرنے والا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو قرآن کے 30 پاروں کا حافظ ہوگا۔ کتنے پاروں کا؟ 30 پاروں کا حافظ ہوگا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی سب کی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کا قاری بنائے، قرآن کا عالم بنائے، حق کہنے والا بنائے، حق سنانے والا بنائے۔ کہہ دو اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر بڑا محبت برا بیان اور بڑے خوبصورت الفاظ، خوبصورت جملے، خوبصورت نکات آپ حضرات اس سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔